الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بلا ضرورت قسم کھانا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کہ جب تک ہم قسم نہیں کھائیں گے سامنے والے کو ہماری بات کا اعتبار نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی صفات کے ذریعے قسم کھا سکتا ہے۔ البتہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز و درست نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، بزرگ ہو یا کوئی اور ہو، کسی بھی مخلوق کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا والکعبہ، نہیں کعبہ کی قسم۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کفر ہے، شرک ہے، اس لیے اس قسم کی قسم کھانے سے کیا ہے؟ احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی کثرت سے غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی بھائی کی قسم کھاتا ہے، کوئی بیوی کی قسم کھاتا ہے، کوئی اولاد کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی ولی کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی نبی کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی رسول کی قسم کھاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے قسم لوگ کھاتے ہیں۔ کوئی اپنی جان کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے گلے پر رکھ کر کے ہاتھ قسمیں کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے قسمیں کھانا کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سواروں کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی دادا کی قسم کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، ہاں جو قسم کھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ کیا ہے؟ خاموش رہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ غیر اللہ کی قسم کی کھانے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی قسم اٹھانا دراصل اس کی تعظیم اور عظمت کا اقرار ہے، اور حقیقی عظمت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ جائز و درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا احب الیہ من ان احلف بغیرہ صادقہ، کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے میں بھی توحید کا پہلو مضمر ہے۔ انسان قسم کھاتا ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن قسم جو کھا رہا ہے وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اور سچی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کا نام لے کر کے قسم کھاتا ہے، سچی قسم کھاتا ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور شرک کا گناہ یہ جھوٹ کے گناہ سے کیا ہے؟ کتنا بڑھ ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یا مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات بتلانا اس سلسلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے
جس کی وہ قسم کھاتا ہے اس کی عظمت اس کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت جیسی ہے یا اس سے بڑھ کر ہے تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے میرے بھائی. غیر اللہ کی قسم کرنا کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. لیکن اس طرح سے اس کے دلوں کے اندر عظمت جس کی قسم کھا رہا ہے اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے تو یاد رکھو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اسی طرح سے ایک بات بتلانا اور مناسب سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کہ قسم کھانا گرچہ ایک مشروع عمل ہے لیکن بات بات پر قسم کھانا یہ مستحسن عمل نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور اسے اپنا تک یہ کلام بنا لیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے نبی آپ ہر اس شخص کی باتوں کو مت ماننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. معلوم کیا ہوا کہ بات بات پر قسمیں کھانا ایک مکروہ عمل ہے. اس کے کئی نقصانات ہیں. ایک تو معاشرے کے اندر جو شخص بات بات پر قسمیں کھاتا ہے اس کی باتوں کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا ہے, کسی کو اس کی باتوں پر اعتبار نہیں رہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں بھی اس چیز کو مکروہ مانا گیا ہے اور ایسے شخص کی بات کو ماننے سے کیا ہے انکار کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی باتوں کو مت مانیے جو بات بات پر قسمیں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, بات بات پر قسمیں کھاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک بات یہ اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بات بات پر قسمیں کھاتا ہے تو 100 قسمیں کھانے میں کبھی ایک جھوٹی قسمیں بھی کھا بیٹھتا ہے جس سے کیا ہے اس کا اخروی نقصان ہوتا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص بات بات پر قسمیں کھاتا ہے تو قسم کی جو عظمت ہوتی ہے اس کے دلوں کے اندر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم سچی قسمیں کھائیں. جب ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت ہم سچی قسم کھائیں, جھوٹی قسم کھانے سے احتراز کریں اور اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانے سے ہم اور آپ کیا ہیں اجتناب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.